حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رجلا جاء مسلما، ایک شخص مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آیا، پھر اس کی عورت مسلمان ہو کے آئی اس کے بعد، تو اس نے کہا یا رسول اللہ انہا کانت قد اسلمت معیہ، یہ عورت بھی میرے ساتھ مسلمان ہو چکی ہے، فردھا علیہ، اس عورت کو جو ہے میرے نکاح میں پلٹا دیجئے، یعنی اس کو میرے طرف پھیر دیجئے۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کرنا ہے کہ ایام کفر و شرک، یعنی ایام جاہلیت کے نکاح اسلام کے بعد بھی صحیح سمجھے جاتے ہیں، تجدید نکاح کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر یہ کہ کوئی واضح حرمت اگر وہاں متحقق ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ہے اس نکاح کو فسخ کرانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے محرم نسبی یا محرم رضائی کے ساتھ ایام جاہلیت میں نکاح کر لیا تھا، اب وہ مسلمان ہو گئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی منکوحہ نہیں رہ سکتی، لہٰذا وہاں نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ یا پھر ایسی صورت ہے کہ چند بیویاں کسی کے نکاح میں تھیں، 4 سے زیادہ 5، اب وہ مسلمان ہو گئے، بیویاں بھی اور شوہر بھی، تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ ان 5 میں سے 4 کو منتخب کر لے اور ایک کو جو ہے نکاح سے نکال دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کو میرے نکاح میں واپس کر دیجئے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2229، حدثنا نصر بن علی 39، حدثنا نصر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی نصر بن علی نے، اخبرنی ابو احمد عن اسرائیل، اور ہمیں خبر دی ابو احمد نے اسرائیل سے، ان سماکن ان اکرمۃ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی، قال، انہوں نے فرمایا اسلمت امرأۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسلمان ہوئی، فتزوجت، اور اس نے نکاح کر لیا، مسلمان ہو کے نکاح کر لی، فجاء زوجها الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا شوہر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی کنت اسلمت، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، وعلمت باسلامی، اور میری جو بیوی ہے وہ بھی میرے اسلام کو جان چکی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو ہوا یوں تھا کہ یہ دونوں پہلے مشرک تھے، پہلے عورت اسلام لائی، اسلام لاتی ہی جو ہے اپنے شوہر سے رابطہ ختم کر لی اور کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لی، وہ اس کے بعد شوہر بھی مسلمان ہو گیا، تو شوہر نے کہا عرض کیا رسول اللہ میری خاتون کو میرے اسلام کے بارے میں علم ہو چکا ہے، اب آپ یہ کیجئے کہ اس کے جو جدید شوہر ہے، نیا شوہر، اس سے آزاد کرا دے کے میرے نکاح میں میری عورت کو دے دیجئے۔ تو فن تزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجها الآخر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فن تزع، اس کو لے لیا، اس عورت کو، من زوجها الآخر، دوسرے والے شوہر سے، وردها الى الزوج الاول، اور پہلے والے شوہر کی طرف اس کو پلٹا دیا، یعنی جو یہ بعد میں اس کے جو پرانے شوہر تھے انہی کے نکاح میں ان کو دے دیا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں سے جو پہلے اسلام لائے گا، اگر وہ عورت ہے اور کسی سے نکاح بھی کر لی تو اس کے قدیم شوہر کو اسلام لانے کے بعد یہ اختیار رہے گا کہ وہ اپنی پرانی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ سکے، تو جس سے درمیان میں اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا تھا اس سے طلاق دلائی جائے گی اور پھر زوج اول کی حرم میں جو ہے اس کو رکھا جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے مثال کے طور پہ طلاق دلائی جائے گی، اب وہ شوہر نہیں چھوڑنا چاہ رہا، ایک مسئلہ یہ ہو گیا، جدید جو نیا شوہر ہے وہ بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہ رہا اور بیوی بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہ رہی، تو جبر نہیں کر سکتے۔ جی اگر صرف اتنا ہے کہ بیوی تو رہنا چاہتی ہے لیکن شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہے تو ایک صورت تو خلا کی ہے، جی، اور اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ ان کا نکاح جو ہے پرانا قدیم نکاح ہے، فاصلہ اس لیے تھا کہ یہ کفر میں تھے اور عورت اسلام میں آ چکی تھی، اب وہ فاصلہ ٹوٹ چکا ہے کہ مرد بھی مسلمان ہو چکا ہے، لہذا اس کا حق پہلے ہے۔ 24 نمبر باب، باب الی متی ترد علیہ امرأۃ اذا اسلم بعدها، حدیث نمبر 2240، یعنی اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کتنی مدت تک بیوی کو، الی متی، کتنی مدت تک، ترد علیہ امرأتہ،
شوہر کے پاس اس کی بیوی کو لوٹایا جا سکتا ہے جبکہ وہ آدمی بیوی کے بعد مسلمان ہوا ہو۔ میاں بیوی دونوں مشرک تھے، اب عورت پہلے مسلمان ہوئی، آدمی بعد میں مسلمان ہوا، آدمی بعد میں مسلمان ہوا، تو کتنی مدت تک اس کی پرانی بیوی کو اس کے نکاح میں پلٹایا جا سکتا ہے؟ فرض کر لیجئے عورت آج مسلمان ہوئی اور شوہر 10 سال کے بعد مسلمان ہوا، اتنے میں یہ عورت کسی سے نکاح بھی کر لی، اس سے اولاد بھی ہو گئی، اب اس سے، اب یہ پرانا شوہر مسلمان ہوتا ہے 10 سال کے بعد، تو کیا 10 سال کے بعد بھی اس کی پرانی بیوی کو اس کے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ یہ چیز جو ہے اس باب میں بیان کی جائے گی۔ حدیث پاک دیکھیے، حدثنا عبد اللہ بن محمد نقیلی حدثنا محمد بن سلمۃ تحویل سند ہے، وحدثنا محمد، حدیث کی سند کو پھیرا جاتا ہے، یعنی ایک راوی جو ہے 2 شیخوں سے حدیث سنتا ہے۔ اب جیسے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک بات آپ کے شاگرد سے سنا، مثلا ایک شاگرد سے، زید ایک شاگرد ہے، اس سے میں سنا، وہ آپ سے سنا، اس کے بعد دوسرا ایک شاگرد ہے بکر، وہ بھی آپ سے سنا اور میں بھی اس سے سنا، تو جب میں ان دونوں کے پاس پہنچوں گا تو ایک بار زید کا نام لوں گا اور ایک بار جو ہے بکر کا نام لوں گا، تو یہ تحویل سند ہوتی ہے، ہاں سے اسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ وحدثنا محمد بن عمرو رازی حدثنا سلمۃ یعنی ابن الفضل، یہ پھر تحویل سند ہے۔ وحدثنا الحسن بن علی حدثنا یزید المعنی کلہم عن ابن اسحاق، ان سب نے ابن اسحاق سے، ان داود بن الحسین عن اکرمۃ عن ابن عباس قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ زینب علی ابی العاص بالنکاح الاول لم یحدث شیئا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو لوٹایا، کس کے اوپر؟ ان کے پرانے شوہر کے اوپر، ابو العاص کے طرف، بن نکاح الاول، پہلے والے ہی نکاح سے، یعنی جدید نکاح نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے جو نکاح ہوا تھا اسی نکاح پر ان کو لوٹایا۔ لم یحدث شیئا، اور کسی نئی چیز کا اضافہ یہاں نہیں کیا گیا۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت زینب اور ابن العاص کے ایمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کتنے سال کے بعد حضور نے حضرت زینب کو بغیر جدید نکاح کے پرانے نکاح پر اپنے شوہر کی طرف پلٹایا۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت ابن حجر کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال، اور ایک روایت 6 سال کی ہے، 6 سال کے بعد لوٹایا۔ وہ روایت کن سے؟ آگے آئیں گے، اسی کتاب میں آئیں گے روایت یہ۔ ابن حجر نے بلکہ یوں کہیے کہ 6 سال اور 2 سال کا یہ 2 الگ الگ قول ہیں۔ اس کی تطبیق کی صورت یہ ہے، ابن حجر نے اس میں تطبیق دینے کی یہ کوشش کی ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ہجرت کے نکاح میں اور ابو العاص کے اسلام میں 6 سال کا فاصلہ ہے، حضرت زینب کے نکاح میں اور ان کے شوہر کے اسلام میں یہ 6 سال کا فاصلہ ہے، لیکن لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن جو آیت ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا لا ہن حل لہم، یعنی جو عورتیں مسلمان ہو چکی ہیں وہ اپنے کافر شوہروں کے لیے اب حلال نہیں ہیں۔ اس آیت میں اور ان کے شوہر کے اسلام میں 2 سال کا وقفہ ہے، تو 2 قسم کی روایتیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت زینب کے نکاح میں اور ان کے شوہر کے اسلام میں 6 سال کا وقفہ ہے، تو وہ نکاح سے
اسلام کا وقفہ ہے، اور جہاں 2 سال کا تذکرہ ہے تو وہاں آیت میں اور ان کے اسلام میں 2 سال کا وقفہ ہے، اس لحاظ سے جو ہے یہ تطبیق ہو جاتی ہے۔ اب وقال محمد بن عمر فی حدیثی، محمد بن عمر نے اپنی حدیث میں کہا ہے بعد 6 سنین، یعنی یہ 6 سال کے بعد ہوا، یعنی حضور نے جو حضرت زینب کو پرانے شوہر کے نکاح میں دیا وہ 6 سال کے بعد ہوا، تو یہ جو مدت ہے نکاح سے اسلام لانے کی مدت ہوئی۔ اور جنہوں نے 2 سال بیان کیا انہوں نے جو ہے اس لیے بیان کیا ہے کہ ان کے اسلام میں اور آیت کی نزول میں یہ 2 سال کا وقفہ ہے۔ آگے کی حدیث نمبر، مگر اس میں جو ہے یہ ایک چیز جو یہ ہے دیکھیے، ایک منٹ، یہ حسن بن علی کا کیا ہے؟ کوئی راوی ہیں ایک، ہاں اچھا، تو میں سمجھ رہا امام حسن علیہ السلام میں سمجھ لوں نہیں حضرت علی کے بڑے شہزادے۔ نہیں نہیں نہیں، آگے حدیث باب نمبر جو ہے 25 اور حدیث نمبر ہے 2241۔ بابن فی من اسلم وعندہ نساء اکثر من 4 او اختانی، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ جس شخص کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں ہوں یا 2 سگی بہنیں ہوں، اب وہ شخص اسلام لایا، 4 سے زیادہ عورتیں ہوں، 5 یا 4 سے اوپر جو بھی ہے، یا پھر 2 سگی بہنیں بھی اس کے نکاح میں ہوں، تو ایسا شخص اسلام لایا تو پھر ان عورتوں سے اس کا نکاح باقی رہتا نہیں رہتا، کتنی رہنا، یہ سب چیزیں اس حدیث میں اندر بیان کی جائیں گی۔ حدیث کی سند پڑھ لیجیے۔ حدثنا مسدس، حدثنا حشیم، تحویل سند، وحدثنا وهب بن بقیۃ اخبرنا حشیم عن ابن ابی لیلى عن حمیدۃ بن شمرذلی عن الحارث بن قیس قال مسدد ابن عمیرہ وقال وهب الاسدی قال اسلمت وعندی 80 نسوہ۔ یہاں سے راوی خود بیان کر رہے ہیں، حارث بن قیس بن عمیرہ الاسدی یہ کہتے ہیں کہ اسلمت، جب میں اسلام لایا، وعندی 80 نسوۃ، اور میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا اختر منہن 4، ان 8 میں سے 4 کو تم پسند کر لو اور انہی 4 کو نکاح میں رکھو، باقی کو آزاد کر دو۔ قال ابو داود وحدثنا احمد بن ابراہیم حدثنا حشیم بهذا الحدیث فقال قیس بن الحارث مکان الحارث بن قیس۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ ہم سے جو ہے یہی حدیث اسی سند کے ساتھ آئی، لیکن اس میں قیس بن حارث کہا گیا اور اس سند میں حارث بن قیس کہا گیا۔ قال احمد بن ابراہیم هذا هو الصواب، یہ درست ہے، یعنی قیس بن حارث یہ صحیح ہے، حارث بن قیس یہ درست نہیں ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2242۔ حدثنا احمد بن ابراہیم حدثنا بکر بن عبد الرحمن قاضی الکوفہ عن عیسی بن المختار عن ابن ابی لیلى عن حمیدۃ بن شمرذلی عن قیس بن الحارث بمعنہ ہو، یہ سند سے بھی وہی معنی کی حدیث اور وہی مضمون کی حدیث آئی ہے۔ آگے کی حدیث پڑھی 2243۔ حدثنا یحیی بن معین حدثنا وهب بن جریر عن ابیہ قال سمعت یحیی بن ایوب یحدث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی وہب الجیشانی عن الضحاک بن فیروز عن ابی قال قلت، میں نے کہا، یعنی فیروز دیلمی سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ اپنے والد سے، یا رسول اللہ انی اسلمت و تحتی اختان، یا رسول اللہ میں اسلام لایا ہوں اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ قال، تو حضور نے فرمایا طلق ایتہما شئت،
ان میں سے جسے چاہو تم طلاق دے دو اور ایک کو اپنے نکاح میں رکھ لو۔ باب نمبر 26 اور باب کا نام ہے باب اذا اسلم احد الابوین مع من یکون الولد، ماں باپ میں سے ایک اگر مسلمان ہو تو بچہ کس کا ہوگا، اولاد کس کی ہوگی۔ آج کے زمانے میں اولاد کو سن شعور تک ماں کی تحویل میں دیا جاتا ہے جمہوری نظام میں، اور سن شعور کے بعد اس اولاد کے اختیار سے اس کو پلٹایا جاتا ہے۔ اگر وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ماں کے حوالے کیا جاتا ہے، باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو باپ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ لیکن ابتدائی عمر میں جو ہے دنیا کا قانون یہ ہے کہ بچہ بچی جو بھی ہے وہ ماں کی کفالت میں رہیں گی بلوغیت سے پہلے۔ اسلام کا قانون کیا ہے اس کو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، اور اس میں اسلام کا قانون بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم فضیلت ہے جو اس حدیث پاک سے ثابت ہوں گی۔ حدیث نمبر 2244، حدثنا ابراہیم بن موسر رازی اخبرنا عیسیٰ حدثنا عبد الحمید بن جعفر اخبرنی عن ابی عن جدی رافع بن سنان انہ اسلم و ابت امراتہ ان تسلم۔ ہاں، یہ روایت ہے جس میں رافع بن سنان سے روایت ہے کہ رافع بن سنان انہوں نے اسلام قبول کیا، انہ اسلم، رافع بن سنان اسلام لائے، و ابت امراتہ ان تسلم، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ اسلام لانے سے انکار کر دی۔ فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کی جو عورت، ان کی جو بیوی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب رافع بن سنان یہ مسلمان ہو گئے اور ان کی بیوی اسلام نہیں لائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی گئی۔ اب جب جدائی ہو گئی تو ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آئیں، فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، اور انہوں نے عرض کیا، ابنتی وہی فطیم، یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، ابنتی میری ایک بیٹی، وہی فطیم او شبہہ، میری ایک بیٹی ہے جو ابھی دودھ چھوڑی ہے یا پھر چھوڑنے کے قریب ہے بالکل، یعنی ابھی شیر خوار ہیں۔ وقال رافع، جو ان کے شوہر تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ابنتی میری بیٹی ہے۔ تو یہاں پر ماں جو ہے ابھی کافرہ ہے، باپ مسلمان ہے، ماں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے، اور باپ حضرت رافع کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقعد ناحیۃ، تو حضور نے حضرت رافع سے فرمایا کہ تم ایک کنارے پر بیٹھ جاؤ۔ وقال، تم ایک کنارے پر بیٹھ جاؤ، ہاں ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ وقال لها اقعدی ناحیۃ، اور ان کی بیوی جو بھی اسلام نہیں لائی تھی ان سے کہا تم ایک کنارے پہ بیٹھ جاؤ، ایک طرف تم بیٹھ جاؤ ایک طرف تم بیٹھ جاؤ۔ قال، راوی کہتے ہیں، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، اور حضور نے اس بچی کو دونوں ماں باپ کے بیچ میں بٹھایا، ایک طرف باپ ایک طرف ماں، اور بچی کو بیچ میں بٹھا دیا۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا ان دونوں سے، ادعواہا، دونوں میاں بیویوں سے کہا، ادعواہا، تم دونوں اس بچی کو آواز دو، بلاؤ اپنے پاس۔ فمالت الصبیۃ الی امہا، تو بچی جو ہے ماں کی طرف جھک گئی۔ اب حضور کا منشا کیا تھا کہ یہ بچی باپ کی تحویل میں دی جائے تاکہ مسلمان باپ کے تحت اس کی پرورش ہو، لیکن اللہ کی قدرت، بچی جو ہے ماں کی آواز دیتے ہی ماں کی طرف جھک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی اختیار کا مظاہرہ فرمایا، اور جیسی بچی جھکی، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے عرض کیا، اللہ سے دعا کی، اللہم اہدھا، اے اللہ اس بچی کو ہدایت عطا فرما۔ فمالت الصبیۃ الی ابیہا، تو اسی وقت بچی جو ہے باپ کی طرف پلٹ کے آ گئی۔ فاخذہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور
باپ نے بچی کو حاصل کر لیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں ان کو اس حدیث پاک سے درس لینے کی ضرورت ہے کہ ایک بچی جس کا اپنی ماں سے خونی رشتہ ہے اور ایک زمانے تک وہ ماں اپنی بچی کی پرورش کی ہے اور اسی فطری تقاضے کی بنیاد پر بچی اپنی ماں کی طرف مائل ہوئی، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی بچی باپ کی طرف مائل ہونا، تو ادھر حضور نے دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اور فوری بچی کے دل کو پلٹ کر باپ کی طرف راغب کر دیا۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری دعا میں اور نبی کی دعا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں معروضہ رکھتے ہیں، رسول اللہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے، کہ آپ کی دعا میں اور قبولیت میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، جیسی آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں ویسی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما تھا، بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے آپ دل میں ارادہ فرما لیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے جہاں ایک مسئلہ شرعی معلوم ہوا کہ حضور جو ہے ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو تو اولاد جو ہے باپ کے حوالے کی جائے گی، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے اگر ماں مسلمان ہو گئی باپ مسلمان نہیں ہوا ماں کی طرف، تو ماں کی طرف یعنی جو مسلمان ہوگا اس کی طرف ہاں اولاد کو پلٹایا جائے گا، یعنی ان کے حوالے کیا جائے گا۔ ہاں، اور اس کی وجہ ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ اولاد کافرہ کی طرف چلے گی چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو تو بڑے ہو کے جو ہے غالب گمان یہی ہے کہ وہ کفر پہ رہے گی، اور اگر مسلمان کے حوالے کریں گے ماں باپ میں سے جو مسلمان ہیں تو فائدہ یہ ہوگا، اور ظن غالب یہی ہے بلکہ تجربہ اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ ہو یا بچی ہو وہ بڑے ہو کے اسلام پر ہی قائم رہتی ہے۔ تو گویا کہ اس ایک قانون کے ذریعے جو ہے لوگوں کو دوزخ سے بچانے کا ایک اہتمام کیا گیا ہے، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قوت کا اندازہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ فوری جو ہے درجہ قبولیت عطا فرمایا۔ بے شک